السلام علیکم. فیس ٹو فیس ود عائشہ بخش میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عمران خان مسلسل جلسوں سے سیاسی درجہ حرارت بڑھائے ہوئے ہیں. کل کے جلسے کی اہم بات یہ رہی کہ انہوں نے ایک بار پھر سازش کے بیانیے پر ہی زور دیا اور اس معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے. کیا عمران خان عوامی دباؤ کے ساتھ ساتھ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ پورا کروا پائیں گے؟ ترجمان افواج پاکستان نے اپنی پریس کانفرنس میں کہہ دیا ہے کہ انہیں کسی سازش کے ثبوت نہیں ملے. اگر جوڈیشل کمیشن بھی اسی نتیجے پر پہنچتا ہے تو کیا عمران خان اس نتیجے کو تسلیم کریں گے؟ کر لیں گے؟ اس مبینہ سازش کے تمام زاویوں کے علاوہ داخلی سیاست بھی بحران کی زد میں ہے. انتہائی افسوسناک معاملہ رہا جو گزشتہ روز پنجاب اسمبلی میں ہوا. سب نے دیکھا، بلکہ ہم نے کیا پوری دنیا نے دیکھا، لیکن اس صورتحال میں بھی ایک سٹیل میٹ کی کیفیت ہے. گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے انتخابات پر ہی اعتراض اٹھا کر حلف لینے سے انکار کر دیا ہے، جس کے بعد وفاقی حکومت نے ان کو عہدے سے ہٹا دیا ہے، جس کو پاکستان تحریک انصاف نے ماننے سے انکار کر دیا ہے. اب دیکھیں صورتحال کیا کروٹ لیتی ہے. تیسرا اہم نقطہ کابینہ کی تشکیل میں تاخیر ہے. ایک ہفتہ گزر چکا ہے. اطلاعات ہیں کہ اتحادی جماعتیں وزارتیں لینے سے ہچکچا رہی ہیں. صورتحال ایسے ہی رہی تو گورننس کا سنگین بحران جنم لے سکتا ہے. انہی معاملات پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے. پہلے حصے میں میرے ساتھ ڈاکٹر عادل نجم صاحب موجود ہیں. ان سے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی سیاست میں یہاں داخلی بحران میں جو حالات اور معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، ایک بیرونی سازش کا ذکر، ایک مراسلے کے اوپر بات یا ایک مائن فیلڈ بنا ہوا ہے یہ پاکستان کی سیاست میں، وہ باہر بیٹھ کر امریکہ بیٹھ کر اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، وہاں کیسے سوچا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، پرسیو کیا جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں کے معاملات کس نہج پر آگے بڑھیں گے. ڈاکٹر عادل نجم بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سر پہلا سوال آپ سے یہی، یہاں پر بیرونی سازش کا بیانیہ اتنا زور تو پکڑ چکا ہے کہ لوگ نکل رہے ہیں عمران خان کے پیچھے، وہ کتنے کامیاب ہوں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا، مگر عمران خان کنونسڈ ہیں کہ امریکہ کی جانب سے رجیم چینج سازش کا وہ نشانہ بنے ہیں. وہاں پر کیا سوچ ہے؟ اس بات کو کتنی سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ہے اور کتنی نہیں؟ میرے خیال میں عائشہ ان جنرل تو اتنی کوئی سوچ نہیں ہے. میں ابھی آپ نے سوال پوچھا تو سوچا میں نے کہ کیا جو میجر ٹیلی ویژن ٹاک شوز ہوتے ہیں پولیٹکس پہ اور دوسروں پہ یا اخبار میں، اس میں اس میں بڑی کوئی گفتگو ہو رہی ہے تو مجھے تو نہیں نظر آتی. اگر کوئی آتی ہے تو وہ پاکستان سے جو خبر آتی ہے کہ آج پرائم منسٹر بنا یا آج کوئی چیف منسٹر کی الیکشن ہوئی، اس میں ذکر ہوتا ہے. لیکن ان اے وے اٹ از ناٹ بینگ فالوڈ. لیکن جو دیکھنے والے ہیں ظاہر ہے جن کا یہ کام ہے، جن کا فوکس ہی پاکستان ہے، جو 5-7 لوگ ہیں، 5-7 ہی ہیں، دے آبویسلی آر لوکنگ. اور کچھ مسکرا کے شاید سرپرائزڈ ہیں کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے، جیسے باقی سارا پاکستان سرپرائزڈ ہے. ویسے اس کی جو امپلیکیشن ہے میرے خیال میں وہ فورن پالیسی کی اس وقت اتنی نہیں ہے جتنی اس کی ڈومیسٹک پالیسی پہ ہے. اس کا جو امپلیکیشن ہے وہ یہ نہیں کہ اس ساری گفتگو کی وجہ سے فورن پالیسی کہاں چلی جاتی ہے یا دوسرے ممالک ہمیں کیسے دیکھتے ہیں، لیکن پاکستان میں خود فورن افیئرز کو کیسے دیکھا جا رہا ہے. اور اس میں جو ہے ایک مسئلہ جو ہے وہ سازش کا ہے، دوسرا مسئلہ جو ہے وہ بیانیے کا ہے. جہاں تک یہ بات ہے سازش کی اور الزام کی، وہ تو اب تقریباً ہر پلیئر جو ہے سوائے عمران خان کے جس نے بھی اس کو دیکھا ہے وہ ایک نتیجے پہ پہنچ چکا ہے. وہ چاہے امریکہ کا جواب ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا جواب ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ کا جواب ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ کا جواب ہو، وہ ایک ہی جواب باری باری آ رہا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں نہیں مننا. اور یقین ہے ان کو، میں یہ وہ نیگیٹولی نہیں کہہ رہا، ان کو یقین ہے اور ان کا جو یقین ہے وہ ان کے فالوورز فالو کریں. لیکن جو بیانیہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بیانیہ یہ ہے کہ وہ ایک اینٹی ویسٹ، اینٹی یو ایس، یہ بیانیہ جو ہے وہ ہمارے نیشنلزم کا، ہمارے پیٹریٹزم کا جو ایک جنرل پاپولسٹ بیانیہ ہوتا ہے، وہ اس کی وجہ سے فلیئر ہو گیا. میرے خیال میں لوگ اس لیے نہیں آ رہے کہ اس خط میں کیا ہے. لوگ اس لیے آ رہے ہیں میرے خیال میں، اور جو ان کو پذیرائی مل رہی ہے اور مل رہی ہے عمران خان کو، وہ ان کے اس آئیڈیا پہ، اس بیانیے پہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ویسٹ ہمارے خلاف ہے، جو تقریباً ہر پاکستانی ویسے ہی مانتا تھا، اور میں جو ہوں اس کا آخری قلعہ ہوں. اور اس نے میرے لیے یہ ثابت کر دیا ہے کہ میں ڈیفائن کرتا ہوں کہ پاکستان کی خودداری جو ہے وہ کیسے ہوتی. درست.
ڈاکٹر صاحب میں ڈومیسٹک پالیسی پر اس کے اثرات پہ آپ کی رائے لوں، لیکن اس سے پہلے دو چھوٹی چھوٹی باتیں وہیں کو رکھ کے، جیسے آپ نے بھی کہہ دیا کہ عوام اس بیانیے کو بائک کر رہی ہے. گزشتہ روز کے جلسے میں عمران خان صاحب نے خود بھی کہا کہ میں اینٹی ویسٹ نہیں، اینٹی یورپ نہیں، اینٹی امریکہ نہیں، وہی خودداری والی بات کی. یہ فرمائیے گا کہ اس بھرپور عوامی رابطہ مہم کو جو پشاور، کراچی کے بعد اب لاہور اس کے بعد پہنچے گی، امریکی انتظامیہ اور تھنک ٹینک کیا وہ کہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، یا ان کے نزدیک وہ جو مراسلے کا معاملہ ہے وہ بہت ہی معمولی سی بات چیت ہے، روٹین میٹر ہے، اور جو یہاں پر گراؤنڈ پر ہو رہا ہے یہ وہاں میٹر نہیں کرتا ہے؟ نہیں، دونوں چیزیں نہیں ہیں، دونوں چیزیں نہیں ہیں. یقیناً دیکھ رہے ہیں. دیکھیں نا، کسی بھی جب اہم ملک میں، کسی بھی اہم ملک میں، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ بھارت ہو، چاہے وہ کوئی اور ملک ہو، جب اتنی بڑی ایک سیاسی ہیوک ہوگی اور اتنا بڑی سیاسی انسرٹنٹی ہوگی، تو جو بڑی طاقتیں ہوں گی اور خصوصاً امریکہ وہ دیکھے گی. تو اس لحاظ سے تو ضرور دیکھ رہے ہیں. اس لحاظ سے نہیں دیکھ رہے کہ اچھا یار اس کے جلسے ادھر ہو گئے تو میں اس کو کیسے کم کر دوں یا اس کو زیادہ کر دوں. آئی تھنک ان کے پاس نہ انٹرسٹ ہے، نہ اس وقت ان کے پاس کیپیسٹی ہے. ہم آپ سے پہلے بھی کئی بار بات ہوئی، اس وقت امریکہ کے اندرونی مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ دس ڈز ناٹ میک دا لسٹ. اچھا، تو اس لحاظ سے تو نہیں دیکھ رہے. لیکن نہ ایسا ہے کہ مراسلہ ان کے لیے بالکل نان اہم ہے، کیونکہ جو مراسلے کا امپیکٹ ہے وہ ڈپلومیٹک ہے، اور وہ ہماری ڈپلومیسی پہ بھی ہے. میننگ کہ ہمارا کوئی بھی جو آج تھرڈ سیکرٹری ہے، سیکنڈ سیکرٹری ہے، ایمبیسڈر ہے، جونیئر ہے افسر، وہ کہے گا یار میں تو جس طرح کام کرتا ہوں، میرے جو ٹولز آف ورک ہیں وہ تو لگے گئے. اور جو امریکہ والے بھی ہیں وہ بھی کہیں گے کہ اچھا یار اگر میسج بھیجنے کا کوئی اگر ڈپلومیٹک وے نہیں ہوگا سائٹ پہ تو پھر کون سے رہ جائیں گے. سو اس لحاظ سے ضرور دیکھ رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں اس وقت جو فوکس ہے اندرونی اور بیرونی ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کی سٹیبلٹی جو ہے، جو آپ نے بھی بات کی کہ کیا ہم سٹیبل ہیں، کیا گورننس ہو سکتی ہے یا نہیں. اور وہ مراسلے کی وجہ سے نہیں دیکھ رہے، وہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یار اگر نہیں ہو سکتی تو اینڈ گیم کیا، کیا یہ ملک امپلوڈ کر جائے گا. ڈاکٹر صاحب اس کی طرف آتے ہیں، اس کی طرف آتی ہوں سر. مجھے صرف پہلے آپ کی رائے اب چاہیے. ڈاکٹر عادل نجم، اس پوری سچویشن کو پوائنٹس میں، یہ سازش ہے یا یہ ایک سیاسی بیانیہ ہے جس نے جڑ پکڑ لی ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے سر؟ سیاسی بیانیہ، یہ سیاسی بیانیہ ہے، بہت پاورفل سیاسی بیانیہ ہے. آپ کے پاکستان میں دو بڑے کارڈ ہوتے تھے. ایک کارڈ ہوتا تھا اینٹی انڈیا، کسی کو اینٹی انڈین بنا دو آپ جیت گئے. دوسرا آپ کا کارڈ ہوتا تھا ریلیجس، کسی کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دو آپ جیت گئے. بیانیہ پہلے بھی ہوتا تھا اینٹی ویسٹ، لیکن جس طرح یہ کارڈ اب آیا، دیٹ از دا نیوز. دیٹ از کہ یہ ایک تہلکہ انگیز چینج ہے، ایک نیا اتنا پورٹنٹ پاورفل کارڈ، پولیٹیکل کارڈ، جس کو جب آپ کھیلتے ہیں تو اس کی کوئی توڑ نظر نہیں آتی. ٹرو. جب آپ خود اسے کہہ رہے ہیں کہ ایک تہلکہ انگیز پولیٹیکل کارڈ ہے تو پھر یقینی طور پر اس کا امپیکٹ بھی ہوگا. وہ جتنا بھی کہیں مگر جلسے میں اینٹی یو ایس بیانیہ گونجتا رہا، چاہے اب عمران خان کوئی بھی سٹیٹمنٹ کہیں، انہوں نے لوگوں کے ذہن میں ایک بات ڈال دی ہے. میں آپ سے امپیکٹ پوچھوں. جی کہیے پلیز. ون لائن. بالکل تہلکہ انگیز ہے، لیکن اس کا تعلق اس سازش سے نہیں ہے. سازش اب irrelevant ہو گئی. آپ بنا دیں، آپ نے کمیشن بنانا ہے، آپ جو مرضی بنا دیں، عمران خان نے نہیں ماننا کیونکہ ہی سیز کہ یہ بیانیہ چلتا ہے. تو سر اگر جب آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ ابھی سیاسی بیانیہ، تو obviously اس کا ایک پولیٹیکل امپیکٹ تو آئے گا ہی. پولیٹیکل امپیکٹ ہماری داخلی پالیٹکس کے اوپر، اور پھر ایک تھوڑا سا کمپیکٹ اس کے اوپر بھی کر دیجئے کہ تعلقات مستقبل کے وہ کہیں ان دو ممالک کے، ان کی ریڈنگ آپ کیا لیتے ہیں؟ یا وہ نارمل ہو جائیں گے؟ تھوڑی بہت رابطہ وغیرہ تو ہو گیا ہے، ویلکم یا بات چیت آگے بڑھی ہے. پھر داخلی پہ ڈیٹیل میں بتائیے کہ ہمارے پولیٹیکل اس کے اوپر اس کا آپ کیا اثر دیکھتے ہیں؟ عائشہ، you've been very kind to me always. تو مجھے اجازت دیجیے. میرے خیال میں جو ہمارے بیرونی تعلقات ہیں وہ اس وقت اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں. جو مجھے ڈر ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں نا امپیکٹ کیا ہے، وہ ہمارے اندرونی تعلقات کا. بیٹا باپ سے بات نہیں کر سکتا، بہن بھائی سے بات نہیں کر سکتی، ایک دوسرے پہ جس قسم اس وقت جو ڈویژن ہے، جو تعلقات کا مجھے ڈر ہے، جو تعلقات امپلوڈ کریں گے، وہ پاکستان یا امریکہ کے یا پاکستان یا بھارت کے یا پاکستان کے یا رشیا کے نہیں ہے. جو اس کا امپیکٹ ہے وہ پاکستانی کے پاکستان سے تعلقات میں ہے. وی آر اے ڈیوائیڈڈ سوسائٹی. جتنے گہرے اس وقت آپ کے زخم ہیں، اس وقت آپ کو ضرورت ہے کوئی مرہم لگانے والی. کوئی نظر آتا ہے آپ کو مرہم لگانے والا؟ نو. ہر شخص، اور یہ صرف سیاستدان نہیں، وہ اس پہ نمک ڈال رہے ہیں، اس کی آگ پہ تیل چھڑک رہے ہیں.
اور وونڈ کو گہرا سے گہرا کرتے ہیں. دس از اے ٹائم ٹو ہیل. سو جی تعلقات جو ہیں اس وقت آر کیٹسٹرافکلی بیڈ, لیکن وہ تعلقات پاکستان کے دوسرے ممالک سے نہیں ہیں, وہ تعلقات پاکستان کے پاکستان سے ہے, پاکستانی کے پاکستانی سے ہے. ایٹ سم پوائنٹ آپ کے ملک کو یہ ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ ہم ایک ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں, ایون اگر آپ میری بات نہیں مانتے, ایون اگر آج میری آپ سے شکست ہو جاتی ہے, مجھے 4 ووٹ کم مل جاتے ہیں, زیادہ مل جاتے ہیں آپ کو, جو بھی ہوتا ہے, کہ I will live to play another day. لیکن اس وقت جس قسم کی گفتگو ہے, اس وقت جس قسم کی سیاست ہے, جو آپ بات کر رہی تھی کہ دنیا کیا دیکھ رہی ہے, دنیا وہی دیکھ رہی ہے جو پاکستان دیکھ رہا ہے کہ یار یہ چلے گا کیسے, اور اگر نہیں چلے گا تو اینڈ گیم کیا ہے. اگر ہر چیز رک جائے گی پھر سوچ لینا, آپ نے روک دیا, آج جس نے بھی روکی. ڈاکٹر صاحب اب آپ یہ بالکل اس جگہ پر آ گئے ہیں کہ جہاں پہ اس وقت سوسائٹی کھڑی ہے. سمجھ نہیں آ رہا ہے جس طرح کے معاملات, گفتگو, بات چیت ہو رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ انٹروسپیکشن کر کے یا خود احتسابی کے بعد مستقبل کی طرف آپ کو معاملات نظر آتے ہیں, یا نیم کالنگ اور الزامات کے ساتھ ہم مزید برے حالات, کشیدگی, اور پھر میں کہنا نہیں چاہتی مگر سڑکوں پر معاملات خون خرابے کی طرف جاتے دکھتے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ؟ آئی ہوپ ناٹ, لیکن جا سکتے ہیں. میں یہ پیشن گوئی بالکل نہیں کر رہا کیونکہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک لاجیکل جو فلو ہے کہ اگر آپ ہر چیز کو ریچٹ اپ کریں گے, اور اگر آپ کی جو ہے وہ اس حد تک بات, دیکھیں نا آپ جی, نیم کالنگ سے تو بہت آگے چلا گیا ہے عائشہ. نیم کالنگ تو ہم پچھلے 3-4 سال سے دیکھ رہے تھے, یہ تو نیم کالنگ سے کہیں زیادہ چلا گیا. اس وقت تو مجھے لگتا ہے کسی پاکستان کا کوئی روزہ جائز نہیں ہے, کیونکہ آپ روزہ کا وقت ہی نہیں گزار سکتے کسی کو گالی دیے بغیر. ڈاکٹر صاحب ہم یہاں تک کیوں آئے, اس کا تھوڑا سا اس کو ریپ اپ کرتے ہوئے, ہم یہاں تک کیوں آئے؟ کیا اس وجہ سے کہ ہمارے پاس یہ ایک واحد آپشن, یا ہم جسے تھرڈ پولیٹیکل فورس کے طور پر انٹروڈیوس کرایا, انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم ہی واحد آلٹرنیٹ بچ گئے ہیں اور یہی واحد مسائل کا حل ہے, وہ کانفیڈنس یہاں تک لے آیا کہ میں نہیں تو کوئی نہیں؟ دیکھیں یہ بڑا عام سادہ سوال لگتا ہے نہیں, اس پہ مجھے بھی گالیاں پڑیں گی, شاید آپ بھی میرے حصے کی 2-4 لے لیں گی. دیکھیں جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے نا پہنچے کیا ہے کہاں آج کل کی سیاست میں, تو اصل میں یہ پوچھتے ہیں تم کس سائڈ پہ ہو, کہ یہ والا یہاں لایا یا وہ والا وہاں لایا. میرا جواب یہ ہے کہ یار ہم سارے لائے ہیں. سو ڈپینڈنگ کہ آپ کہانی کب سے شروع کرنا چاہتے ہیں. آپ کسی کو بلیم کر سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں جی عمران خان نے سپریم کورٹ کی بات نہیں مانی اس لیے یہاں آ گئے. آپ اس سے پہلے جا سکتے ہیں, آپ اس سے پہلے جا سکتے ہیں, مختلف جا سکتے ہیں, لیکن ان اے وے سوال یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں آئے کیسے, سوال یہ ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے یار. دیکھیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ when you are in a hole stop digging. جب آپ کھڈے کے اندر آ گئے ہیں تو پہلا کام تو یہ کرنا کہ کھودنا بند کریں. True. اس وقت تو تمام ملک جو ہے, آپ کی سیاستی قوتیں, سوری ٹو سے آپ کا میڈیا, سوری ٹو سے میرے جیسے اینالسٹ, اور ہماری تمام کی تمام تماشبین قوم لگی ہوئی ہے کہ اس کھڈے کو اور کھودتے ہیں. چسکے لے کہ ایک دوسرے پہ ہم جو ہے کبھی ان کا نام بناتے ہیں, پھر ہم ایک انٹرنل بٹوین دا لائنز ایک دوسرے پہ جگتیں لگاتے ہیں, جیسے کہ یہ جو ہے یہ کوئی تماشا ہے. And what is at stake here, I do believe, یہ میں again دیکھیں آپ you know ہماری کئی بار گفتگو ہوئی ہے, I'm a foreign affairs person. اس وقت ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دوسرے ملک کیا کہیں گے, مسئلہ تو یہ ہے ہمارا ملک جو ہے وہ آپ بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں, ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں without saying کہ یار یہ اس کا قصور ہے, یہ اس کا قصور ہے. So my question really to you is not کہ ہم آئے کیسے, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے. سر یہی تو آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں, ویری ٹرو, مسئلہ دوسرے نہیں ہم خود ہیں. یہ جو فیلئر ہے اس کا فال آؤٹ تو سوسائٹی اور ڈیموکریسی پہ آ رہا ہے. کیا پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہی واحد حل ہے, یا کسی تھرڈ فورس کو آ کر اس پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی طرف لانا پڑے گا؟ آئی ہوپ ناٹ. آئی ہوپ یہ تھرڈ فورس جو ہوتی ہے جس کا نام نہیں لیا جاتا, وہ جب آئے گی تو وہ اپنے وونڈز لائیں گی. پولیٹیکل ریکنسیلیشن اس کے حل کا ایک حصہ ہے. بٹ آئی تھنک ایٹ دس پوائنٹ خالی ریکنسیلیشن کا مطلب یہ کہ کوئی فارمولا آ جائے گا, کوئی ڈیل آ جائے گی, صرف اس سے بھی کام نہیں پڑے گا. سم ہاؤ نیریٹو ہیز ٹو چینج ٹو اے نیریٹو آف ہیلنگ. وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی, اس وقت کون ہے مجھے یہ بتائیے, آپ کی پوری سیناریو میں 220 ملین میں, اب تو بلکہ سیدھی کا بھی انتقال ہو گیا, کون ہے جو مرہم لگا رہا ہے؟
बट सर फिर आप कौन ऐसी है बात जो कह रहे हैं नैरेटिव, सर कतई कलामी की माजरत, आप जब नैरेटिव ऑफ हीलिंग कह रहे हैं वो तो सोसाइटी में नहीं हो रहा, यहाँ तो कंपटीशन ऑफ नैरेटिव चल रहा है कि किसका नैरेटिव स्ट्रांग, एंड नो डाउट खान साहब नैरेटिव बनाने में सबसे आगे हैं, एंड वो तो वहां से नीचे नहीं आने वाले कि वो नीचे उतर के हीलिंग की तरह, वो कहेंगे मैं हूं तो फिर हील है। तो सर ये तो फिर कंपटीशन है, यहाँ तो कोई बस नहीं करेगा। उसी कॉम्पिटिशन ना, वो डाउनवर्ड स्पाइरल है जो मैं कह रहा था, खोदने वाली बात, कि एक स्पाइरल होता है जिसमें हर मूव जो है आपको और नीचे ले जाती है, एक अपवर्ड स्पाइरल होता है जिसमें मूव जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लाती है। नैरेटिव एक अगर गुजारिश करने की इजाजत दे, मैंने इस पे सोचा इतना नहीं है, लेकिन नई बात मेरे जहन में कम से कम ये है कि नैरेटिव जो है मेरे ख्याल में इस वक्त जो है सियासतदानों से नहीं आएगा, लोगों से आएगा। एट सम पॉइंट अगर मुझे होप है, ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा, वो ये है कि लोग मेरी तरह अख जाएंगे। आपको मेरी आवाज में वो अखा हुआ नजर आ रहा है ना, कि एक फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है, कि लोगों की फ्रस्ट्रेशन विद कांस्टेंट नेगेटिविज्म विल स्टार्ट रिवॉर्डिंग दोज जो मरहम का, हीलिंग का नैरेटिव देते। और ये सियासतदान अक्लमंद है, जब ये देखेंगे ना कि आपके पास चूरन कौन सी बिक्री, के बजाय इंटरेस्टिंग नाम दे दो एक दूसरे को, जिस तरह वो चौथी जमात में नहीं होते छेड़ के लिए लोगों के नाम लगाए थे, उस किस्म की यार सियासत है। बिल्कुल। अगर हम जो हैं एज पीपल, 220 मिलियन का मुल्क है, अगर हम अपनी फ्रस्ट्रेशन शो करने लगेंगे और रिवॉर्ड करेंगे हीलिंग को, तो मे बी नैरेटिव ऑफ हीलिंग इज द राइट सोल्यूशन, और डॉक्टर आदिल नजम खुद भी आज कह रहे हैं कि उकता गए इस सिचुएशन से, मगर उम्मीद अब इस पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन से नहीं कि अवाम से है कि वो इस बात को समझें और अपना स्टैंड लें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हमने डॉक्टर आदिल नजम से जो गुफ्तगू की, उनका ये कहना था कि दूसरों से ताल्लुकात और मामलात नहीं, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ही मामलात और ताल्लुकात को लेकर मसाइल है, यानी कि तमाम मसले प्रॉब्लम्स दाखिली हैं। अब हमारी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में जो मामलात हो रहे हैं वहाँ पर बहरान मौजूद हैं। करीबन हफ्ता गुजर गया, वज़ीर आज़म को हल्फ उठाए, काबीना तश्कील नहीं पा सकी, वहाँ पर अपने मसाइल मौजूद हैं। मामलात आगे कैसे जाने हैं? अपोजिशन बनकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस सड़कों पर लौट चुकी है, वो क्या चाह रही है? जल्द अज जल्द इंतखाबात, आगे होगा क्या और अगले 2 से 3 माह क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, किस तरफ हमें लेकर जा रहे हैं? औरिया मकबूल जान साहब और सज्जाद मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। औरिया साहब आपकी जानिब आएंगे। जो कुछ कौमी असम्बली में देखा हमने 9 अप्रैल तक, अब वही सूबाई असम्बली में भी नजर आया। 15 दिन पंजाब की वजारत आला का जो इलेक्शन है वो बहरान में पड़ा रहा, फिर इलेक्शन हो गया, अब हल्फ बर्दारी और गवर्नरशिप पर बहरान। तो ये मामलात हल होते नजर नहीं आते, हर जगह हमें एक बहरानी सूरत हाल दिख रही है। मामलात हल की तरफ जाएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता हल की तरफ जाने। मैं जिस वक्त ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा था तो उस वक्त मैंने एक कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के लिए पास एक नादिर तरीन मौका आ गया है कि पाकिस्तान का जो आइन है वो इतना वेग बना हुआ है कि इसको मोम की नाक की तरह जहाँ चाहे खींच के आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसके अंदर जो स्पीकर है उसकी इम्पीचमेंट के लिए कोई कानून ही मौजूद नहीं कि अगर स्पीकर एक गलत हरकत करता है तो उसको क्या किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट को एक ऑर्डर करना चाहिए था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज 3 दिन के लिए इकट्ठे हों और इसका एक वादा करें कि इसने क्या करना है, कि स्पीकर अगर गलत कर रहा है तो कौन कौन कैसे कैसे उसको किया जा सकता है। जैसे उनकी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल होता है वैसे एक जुडिशियल काउंसिल बनाए। उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी उस मामले के अंदर, जहां वो उसके हवाले करती, उसके बाद खुद लड़ के आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ रहे हैं, कम से कम उस खाते में होते आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन जाते हैं। और मैंने कहा था कि ये 15वां फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है। 14 फैसलों पे मुसलसल गालियां खाती चली आ रही है। जिसके हक में किया उसने अप्रिशिएट किया, जिसने नहीं किया उसने गाली दी। तो मत आओ इसके अंदर, ये बहरान नहीं होगा। आप जिस बंदे को भी बिठाओगे उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, और वही हुआ और आगे भी चलेगा। जहां तक उस बात का ताल्लुक है, जहां तक खत का ताल्लुक है, जितनी उसको क्लैरिटी करने की जरूरत शहबाज शरीफ को है उतनी इमरान खान को नहीं है, जितनी किसी और को है किसी और को नहीं है, क्योंकि ये खत लहराता रहेगा। अगर ये वाकई नहीं है तो फिर उसका मतलब यह है, तो फिर तो शहबाज शरीफ साहब ठीक है, इमरान खान की पॉलिटिक्स जिंदगी के लिए मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत बात है कि पाकिस्तान में हमारे इंटरनेशनल रिलेशन खत्म हो जाए। कल इम्तियाज गुल साहब एक प्रोग्राम मेरे साथ थे, जो लोग मुझे भी पता था कि इमरान खान से पहले जिन लोगों ने खत देखा था वो कहते थे कि इस खत की जुबान इतनी गलत है, इतनी खौफनाक है और इस तरह की है कि अगर आप पढ़ लें तो आपका खून खौल उठे।
اور جو میں چونکہ 9 سال تقریباً سائفر کوڈ کا کسٹوڈین رہا ہوں، مجھے تھوڑا بہت اندازہ ہے کہ سائفر کوڈ کے میسج کیوں دیے جاتے، کیسے دیے جاتے ہیں. اگر اس نے اوپن کر دیا ہے تو پھر سپریم کورٹ میں جانا چاہیے تھا. اگر آپ 3 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ملا کے ایک ان سائڈ لیٹر حسین حقانی کا جو اس نے مائک مولن کو لکھا تھا اس کے اوپر اوپن ٹرائل کر سکتے ہیں تو اس کو بھی کرنا چاہیے تھا. ون فار آل کلیئر ہو جاتا. کسی کی جرت نہ ہوتی پاکستان کے اندر کانسپریسی تھیوری کی، کسی کی جرت نہ ہوتی بڑا ہو کے جلسہ کھیلنے کی، کسی کی جرت نہ ہوتی میں نے یہ کیا کیا ہے، ختم ہو جاتا. عمران خان نے 4 حلقے کھولنے کی کوشش کی تھی، جس سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، ٹھنڈے ہو کے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے. 35 پینشن کی بات کی تھی، عدالت میں لے کے گئے، ٹھنڈے ہو کے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے. ایک ہی حل تھا، آپ نے موقع کھو دیا. اب آپ کے ہاں جوتوں میں دال بٹے گی اور وہ بٹ رہی ہے. آپ کا معاشرہ تقسیم ہو چکا ہے. قطع کلامی کی معذرت، مگر عمران خان نے تو آخری دن اس کو ڈی کلاسیفائی کیا، وہ سپریم کورٹ تک چلا گیا ہے. مگر دفتر خارجہ اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا آپ درست بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو بیلٹ انٹرفیرنس کی بات کی، مداخلت، زبان، لب و لہجہ، اس سب کو کنڈیم کیا گیا اور اس پر ان کو واپس رسپونڈ بھی کیا گیا. مگر سازش ہوئی ہے یا کوئی بنائی گئی اور اس کو پریکٹیکلی کیا گیا، اس بات کے وہ کہتے ہیں کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں. اب آپ اگر کمیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں کہ اس حکومت کو سب سے پہلے کمیشن کی طرف جانا چاہیے اس کلیئرٹی کے لیے، جبکہ کلیئرٹی متعلقہ اداروں سے آ چکی ہے. اوپن دیکھیں، اب اس میں ختم کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں رہ گئی. ایک چیز پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ عدم اعتماد کی بات کی گئی تھی اور یہ فیکٹ ہے کہ عدم اعتماد کام ہوگی بعد میں ہوئی. اب آپ نے ایک بلیٹنٹ انٹرونیشن کی، انہوں نے یہ تھریٹ کیا تھا، یہ بھی طے ہو گیا. آپ نے ایک ڈیمیش بھی دے دیا، آپ نے وہ بھی کر دیا، طے ہو گیا نا، چیزیں نظر آ گئی سامنے. اب یا تو آپ اوپنلی ٹرائل کریں، پاکستان کے 22 کروڑ عوام جہاں غدار نہیں ہوتے. میں آپ کو بتاؤں اس کا فائدہ صرف اور صرف شہباز شریف کو ہے. ٹھیک ہے، اس کا فائدہ اپوزیشن اس وقت پارٹی کو ہے، عمران خان کو فائدہ نہیں. عمران خان ہو سکتا ہے اس میں خراب ہو جائے، عمران خان کی ساری غبارے کی ہوا نکل جائے، لیکن کیوں نہیں کرتے. ایک بات تو یہ ہے، میں نے اس دن ٹویٹ کیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے 200 پریس کانفرنس کرے، لوگوں کو فرق نہیں سمجھا سکے گا کہ بلیٹنٹ انٹرونشن اور کانسپریسی میں کیا ہوتی ہے. آپ 20 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہماری جنگ ہے، لوگ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھتے. آپ پبلک کے اندر جائیں اور اس کو بتائیں، اور یہ چیز ہے اور کوئی حل نہیں ہے اس کو راستے کو ٹھیک کرنے کا. ٹھیک ہے. سجاد میر صاحب، آپ کے خیال میں متعلقہ ادارے وضاحت دے چکے ہیں، کل کو کمیشن بھی ہوگا تو وہی ادارے وہاں جا کر، ظاہری بات ہے دفاعی ادارے ہیں یا دفتر خارجہ، انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ دینا ہے. کیا یہ مراسلہ ہی سیاست کا محور بنا رہے گا، آگے نہیں جا پائیں گے، یا پھر اس مراسلے سے جو مقصد اچیو ہونا ہے، جس کو ابھی میں ڈاکٹر عادل نجم سے بھی جب بات کرتی میں نے ان کو ٹو دا پوائنٹ پوچھا کہ آپ کے خیال میں یہ کوئی سازشی معاملہ ہے یا پھر ایک پولیٹیکل بیانیہ ہے جو کہ کامیابی سے بنا لیا گیا، تو انہوں نے کہا یہ پولیٹیکل بیانیہ ہے. آپ کی رائے کیا ہے کہ جو مقصد حاصل ہونا تھا وہ حاصل کر کے آگے بڑھ چکے عمران خان صاحب، یا یہ محور یہی مراسلہ رہے گا اور ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے؟ دیکھیے، عمران خان تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اگر ہم اس بات میں الجھ جائیں کہ ہم سے یہ کہا گیا کہ رجیم کو چینج کریں، اس میں بہت کچھ سوچنا پڑے گا. میرے بھائی ابھی اولیاء مقبول جان بہت سی باتیں کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ اس بات کو بھی اپنے ہاتھ میں لیتا، آئین کو اس طرح کر دیتا، وہ کر دیتا، تو یہ بھی غیر آئینی حرکت ہوتی نا. مصیبت تو یہ ہے کہ ہم جس گنجل میں پھنس گئے ہیں اس سے نکلنے کا علاج کیا ہے، طریقہ کیا ہے، حل کیا ہے. ہائی سپریم کورٹ یہ کر دے یا فوج یہ کر دے، کبھی ہم کہا کرتے تھے، کبھی ساری بات ہم فوج کے سر پہ ڈالا کرتے تھے. اب بھی ہم چھپ کے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ فوج یہ عمل کرے یا وہ عمل کرے، یا اس کو یہ کرنا چاہیے تو یہ کرنا پڑے گا. الزام اب بھی فوج پہ لگ رہا ہے کہ رات کو 12 بجے عدالتیں گویا فوج نے کھلوائی تھی. عمران خان اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، یہی جب نواز شریف باہر آئے تھے تو انہوں نے جس طرح ایک پیدا کی تھی فضا، وہی فضا عمران خان پیدا کر سکتے ہیں. لیکن اب فوج کو بھی ان باتوں سے نپٹنے کا طریقہ آ گیا ہے. عمران خان کو کیا ڈیل کرنا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے، کب تک وہ اپنے بڑے جلسوں کے زور پر آگے بڑھتے رہیں گے، کیا یہ بڑے جلسے ان کو انتخابی کامیابی دلا سکتے ہیں، نہیں دلا سکتے، یہ امپورٹنٹ بات ہے. دوسری طرف بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری اپوزیشن تھی ان کے لیے کئی مسائل ہیں. مثلا سب سے بڑا مسئلہ تو یہی پیدا ہو گیا کہ آصف زرداری صاحب ایک بڑے ماشاءاللہ چالاک سیاستدان ہیں. ان کا خیال تھا کہ مرکز دے دو شہباز کو اور صوبے جو ہیں وہ پرویز الہی کے حق میں کروا کے ان کو بنوا لیا جائے. وہ مس فائر ہو گیا. پرویز الہی فیلڈ سے باہر جاتے دکھائی دے رہے ہیں. ایسی صورت میں پنجاب بھی اگر وفاق کے پاس آ جاتا ہے تو ایک ایسی حکومت قائم ہوتی ہے جس کے لیے زرداری تیار نہیں تھے.
اب وہ صدارت بھی مانگ رہے ہیں, چیئرمین سینٹ کی سیٹ بھی مانگ رہے ہیں, گورنر پنجاب کا عہدہ بھی مانگ رہے ہیں, اور شاید یہ دے بھی دیں. تو یہ سارے جو انٹرنل ہمارے کانفلکٹ ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں گے, اور آخر میں الیکشن سب نے الگ الگ لڑنے ہیں. سر اسی پر سجاد صاحب, پھر کابینہ کی تشکیل بحران کا شکار ہے, ہفتہ ہو گیا, یہ تاخیر کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے, یا یہ مل کر جو اتحاد بنا ہے یہ کتنے دن حکومت کر پائے گا, یہ چل پائیں گے یا 2-3 مہینے میں خود ہی ایکسپوز ہو جائیں گے؟ اصل میں اس پر جو شہباز شریف جس طرح تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اعتدال کا مظاہرہ کر رہے ہیں, مجھے تو داد دینا پڑتی ہے. ان کا مزاج یہ نہیں ہے, وہ تلخ مزاج آدمی ہے, لیکن جس طرح سکون کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں, وہ دیکھتا ہے کہ پازیٹیو باتیں وہ بھی کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان کا سب سے بڑا تو فائدہ یہ ہوگا کہ نواز شریف ملک میں واپس آ جائیں گے, اور اس بات کی توقع پیدا ہو گئی ہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں. یہ کوئی نون لیگ کے حق میں جائے گا سجاد صاحب؟ اب ان کا واپس آنا, جو جب چلے گئے تو سب کہتے تھے عمران خان جائے گا تو وہ واپس آ جائیں گے, ایسے وقت میں تو ان کو خود بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ تمام چیزیں ثابت ہوں جو کہی جاتی رہیں. یہی کئی تو وہ جاتی رہی ہیں نا. جو دیکھیے اس بات کو تو چھوڑیے, اسمبلی کے اجلاس کو جس طرح ملتوی کیا گیا ڈپٹی اسپیکر نے, اصل مسئلہ تو وہ ہے. اب اس مسئلے کو گول کر دینا, کہنا خط تھا اس کے ہاتھ میں اور خط دے دیا تھا, خط دکھا دیا تھا عمران نے 2 دن پہلے, یہ تو ایک فضول بات ہے نا جی. آپ پورا مہینہ بولے نہیں, کچھ کے نہیں, اور کتنے خط آئے ذرا آرکائیو سے نکال کے دکھا دیں, اور یہ صاحب کو اس کا بنا دیں چیئرمین نیوز پیدل کا, اور کہیں کہ جتنے خطوط فارن آفس میں آئے ہوئے ہیں, صاحب تو فیصلہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو چیئرمین بنائے, میں پلیڈ کرتا ہوں ان کے سامنے, خط مجھے دیں, میں ان کے سامنے پلیڈ کرتا ہوں. مجھے پتا ہے وہ ایک اچھے ایماندار دیانتدار بیوروکریٹ ہے, وہ ان خطوط کو سار کو پڑھ کے یہ کہیں گے کہ یہ خط تو ان کے مقابلے میں ون آف دوز لیٹرز ہے جو ہمیں آتے رہتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں. ایک ہمارے سفیر نے وہ خط لکھا ہے, اور اس خط کے بارے میں کہا کہ مجھ سے بات ہوئی ہے. سر اسی سے تو تقویت ملتی ہے اس بات کو کہ جو پہلی تقریر 27 کو ہوئی اس میں عمران خان صاحب نے کہا یہ ہے وہ بیرون ملک سے آیا خط, اور وہ آپ کا اپنا فارن آفس کا ایک نوٹ ٹیکر نے جو پوائنٹس لکھے وہ مراسلہ تھا جو یہاں پہنچا. وہ بالکل مراسلہ تھا, یہی نہیں بلکہ وہ بلا کے نہیں ان کو وہ باتیں کی گئی, بلکہ ان کو دعوت ہم نے دی. ہم نے جی بالکل لنچ پر انوائٹڈ تھے, ایسا ہی ہے انوائٹڈ تھے لنچ پہ, اور لنچ پہ انوائٹ ہو کے ہم نے ساری باتیں کی, اس کے نوٹس بھیجے, آگے نوٹس ون آف دا نوٹس ہے پڑھے ہیں. اب اس کو اتنا ہم نے ہائپ کریٹ کیا, وہ دیکھیے میں کہتا ہوں ان باتوں کو بھول جائیں آپ. سر بھولے گا کوئی نہیں سیاست میں, لیکن تھوڑے سی زمینی حقیقت سامنے رکھنی ضروری ہے کہ جب آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات کریں تو اس ملک میں خود ہم میڈیا پہ پچھلے 4 مہینے سے بات کر رہے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے والا ہے, یہ دسمبر سے باتیں شروع تھی. اس زمینی حقیقت کو سامنے رکھا جائے تو, اور یہ مقبول جان صاحب جو عمران خان صاحب اس وقت تقریریں کر رہے ہیں, انہوں نے کل کے جلسے میں کہا کہ فورن فنڈنگ کیس کے ذریعے باہر نکالنے کی کاوش, اب یہ فورن فنڈنگ کیس بھی 14 سے چل رہا ہے. گزشتہ مہینوں میں ہم نے دیکھا اس سے متعلقہ کچھ چیزیں بھی باہر آئیں, فیصلہ بھی ایکسپیکٹڈ تھا, مارچ میں ایکسپیکٹڈ ہے, اپریل میں, پھر وہ ساتھ ہی کہتے ہیں نیب اور ایف آئی اے کو لے کر مجھ پر کیسز بنائے جائیں گے. یہ تو ہر حکومت میں رہا, ان کی اپنی حکومت نیب ایف آئی اے کے نیچے کیسز کو لے کر چلتی رہی, اس پہ پریس کانفرنسز لمبی کرتی رہی. کیا کچھ خوف اور خدشات کا شکار عمران خان ہیں جب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں پبلک کے ساتھ؟ دیکھیں میں ایک بات کہوں, مسئلہ سارا جو ہوتا ہے کہ خط جو بھی ہے اس کا جتنا اوپن کریں گے اتنا آسانی سے معاملہ ختم ہوگا. 1958 سے متحدہ اپوزیشن ایوب خان کے خلاف موومنٹ چلا رہی تھی, اور ذوالفقار علی بھٹو جو تھے یہ ایوب خان کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے, اور ماطفہ جناح کے الیکشن کے مقابلے میں انہوں نے چیف پولنگ ایجنٹ تھے. 67 میں پہلا جلسہ میں نے خود اس کا سنا ہے, جب وہ تاشکند سے واپس آئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا میرے پاس ایک راز ہے, اور راز یہ ہے کہ ایوب خان نے تاشکند میں جیتی بھی جنگ ہار دی ہے, اور وہ راز بک گیا تھا. آخر وقت تک ذوالفقار علی بھٹو پھانسی لگ گیا, لیکن اس نے وہ راز نہیں کھولا جو عمران خان خط لہراتے ہیں نا, وہ نہیں لہرایا. کوئی جلسہ نہیں تھا جیسا اینٹی امریکنز نعرہ نہیں لگتا ہوتا تھا, جے رحیم ہو یا اس کے بعد ڈاکٹر مبشر حسن ہو یا کوئی اور ہو, سارے ایک اینٹی امریکن گروپ اس کا اکٹھا ہو گیا تھا. بڑے بڑے لوگ تھے اس کے مقابلے میں, خان عبدالولی خان تھے, مفتی محمود تھے, اس کے بعد کیا نام ہے خواجہ ناظم الدین, یہ اس وقت زندہ تھے یہ لوگ, اور محمد حسین چٹھا کیا ختم ہوگی, اپوزیشن وائپ آؤٹ ہوگی اس کے ممتاز دولتانہ جیسے. بھٹو کا ایک نعرہ لے گیا, پبلک کو دیکھا کرے پبلک کس طرح چلتی ہے. اسی لیے اثر اس کیا ہے کہ پہلا مسئلہ بات ایک ہائی پاورڈ باڈی بنا دے اور پبلک کو بتائیں کہ عمران خان صاحب یہ غلط کہہ رہے ہیں, یہ غلط ہے. اور میں آپ کو بتاؤں قطع کلامی کی معذرت سر, کیا عمران خان صاحب تسلیم کر لیں گے یا پھر ایک یو ٹرن لے لیں گے؟ عمران خان صاحب نے 35 پنکچر پہ بھی یو ٹرن لیا, پھر اور باتوں پر بھی لیا.
देखें जनरल पब्लिक की हवा निकल जाती है ना। इमरान खान की पॉपुलैरिटी डाउन हो रही थी ना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक आम सा तजिया निगार भी जो है ना, वो ये समझता है कि ये अचानक किसी पर वलायत नहीं उतरी थी कि ताला मैंगल के लोग और बाप के पार्टी जो सारी जिंदगी गालियां निकालते चले आए हों, जिन्होंने कहा हो कि आज इन्होंने 7 शहीद करवाए थे, इन्होंने कहा दोदा खान जरकसई जो है इसका बाप जो था इसने बलोचों के साथ दगा किया था, वो अचानक एक साथ इकट्ठे हो जाएं, सब कुछ भूल जाएं। जो बाप जो कहते हैं कि बलोचों की मूवमेंट खत्म की, अचानक एक ख्वाब आ जाए, अचानक बशारतों वाला ख्वाब आ जाए और एमकेएम और वो इकट्ठे हो जाएं। 1 साल से रह रहा हो इमरान खान का, अचानक जो है वो अपना मौलाना फजल रहमान और एनपी और ये सारे के सारे ठीक हो जाएं। अचानक पीपल्स पार्टी को मोहब्बत के जोश के दरिया उमड़ने शुरू हो जाएं और नून लीग के साथ आके बैठ जाए। ये अचानक कैसे, कौन कहता है अचानक हो गया? ये थोड़ा सा तजिया कर लें, ये सब क्यों इकट्ठे हुए, कैसे इकट्ठे हुए, आपको समझ आ जाएगी। अगर कोई शख्स ये कहता है कि सारों के अंदर जमीर जागा है, अगर इतने लोगों का जमीर जागा है, मैं कसम से कहता हूं पाकिस्तान की किस्मत बदल जाए, पाकिस्तान तो दुनिया का बेहतरीन मुल्क बन जाए। अच्छा, मैं अभी असल मसला ये है, जी कहिए। जी असल मसला ये है कि जिन्होंने ये मेला लगाया है वो मेरे लिए नहीं लगाया और ना इन लोगों के लिए लगाया। ये आपने बड़ा आम जुमला कह दिया, जिन्होंने ये मेला लगाया है वो मेरे और आपके लिए नहीं लगाया है। मैं इसके ऊपर आने से पहले आपने इंतजामी फैक्टर की बात की थी, तो गुज़िश्ता रोज़ के जलसे के ऊपर मैं थोड़ा सा आपका कमेंट लेना चाहूंगी। एक उसमें बात की गई पीटीआई के रहनुमा की जानिब से, हम आधे घंटे में कराची बंद कर देंगे, हम इतनी ताकत रखते हैं चाहे आप आजमा लें। शेख साहब की जानिब से कहा गया कि 20 मई की गालिबन तारीख दी कि वापस लाया जाए, नहीं तो हम जेलें भर देंगे। क्या ये वाकई सिर्फ तकरीर की हद तक है? वाकई पीटीआई इस हद तक फोर्स करने जा रही है रोड्स के ऊपर सिचुएशन को? देखें, 3,90,000 के करीब आपके पास टोटल लोग हैं, मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूं, जिसमें आपकी रेंजर्स शामिल है, जिसमें आपकी पुलिस शामिल है, जिसमें आपकी बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस शामिल हैं। इसमें से डिप्लॉयबल लोग जो हैं वो 1,50,000 के करीब बनते हैं टोटल पूरे पाकिस्तान में। ना आप जेल से बंदे विड्रॉ कर सकते हैं, ना आप हाई कोर्ट से बंदे विड्रॉ कर सकते हैं, ना आप चौकों से बंदे विड्रॉ कर सकते हैं। 1,50,000। अगर इमरान खान जिस तरह पहले दिन पूरे 200-250 जगहों पे लोग निकले थे, अगर कहीं ना आए, सिर्फ 100-200 जगह पे लोग निकलें, तो 5 या 6 पुलिस वाले आते हैं एक जगह के खाते में, और ये 5 या 6 पुलिस वाले जो हैं ये बटेरों की तरह होते हैं। पीएनए की मूवमेंट इसलिए कामयाब हुई थी कि उन्होंने धरने नहीं दिए थे, उन्होंने एक जगह इकट्ठे नहीं होते, हर रोज हर शहर में जुलूस निकलता था। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खत्म हो गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ पांव फूल गए थे। और अगर आज, और ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि विदाउट एनी कॉल रात के वक्त लोग निकले हैं पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क भी, तो ये उनको अंदाजा है। शेख रशीद साहब वजीर दाखिला रह गए हैं, अगर उन्होंने वाकई पहली ब्रीफिंग ली थी, और वो हमारा दोस्त है यूसुफ नसीम खोखर जिसने दी होगी, उसने यकीनन दी होगी कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हम किस जगह पे कितनी स्ट्रेंथ रखते हैं। उसमें केपीके तो आप पुलिस निकाल दें ना केपीके की पुलिस को आप ऑर्डर कर सकेंगे, ना केपीके की फ्रंटियर कंस्टेबलरी को ऑर्डर कर सकेंगे ना, और आप फौज को बुला नहीं सकते। फौज के पास तो एक ही हथियार है और वो है गोली। आप गोली तो नहीं चलवाएंगे ना अगले दिन। तो इसका मतलब यह है कि अगर रेगुलर जुलूस भी निकलने शुरू हो जाएं और इसी मोमेंटम में निकलने शुरू आए तो आप 3 महीने के अंदर पूरी की पूरी इंतजामिया जो शल करके सकते हैं। मैं सज्जाद मीर साहब जो ये बात कर रहे हैं, अभी मैंने जब बात की ये आखिरी कुछ दिनों में जो इमरान खान साहब की मुलाकातें रही, तो उसमें उन्होंने अपनी सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में इन खदशात का जिक्र किया कि नैब के जरिए केसेस, FIA के जरिए केसेस, फॉरेन फंडिंग केस, कहीं ना कहीं गुफ्तगू में झलक थी कि कुछ खौफ और खदशात हैं, और कुछ ऐसी खबरें भी रही कि वो शॉर्टेज चाह रहे थे कि मुकदमात की तरफ मामला ना जाए। अभी जो औरिया साहब जिस तरह सिचुएशन को एक सामने रख रहे हैं, आपकी राय में क्या पीटीआई ये तमाम चीजें करते हुए, बयानात देते हुए, इदारों को टेक ऑन करते हुए इसकी कॉस्ट के लिए तैयार है? इसकी कॉस्ट कुछ भी हो सकती है। देखिए, इमरान खान कहा करते थे कि ये जो बूट पॉलिश करने वाले हैं, ये चेरी ब्लॉसम हैं, ये फलां हैं, ये जरदारी के बारे में फिक्र करते थे, सब बारी है। ये अपने मुकदमात बचाने के लिए और पता नहीं कौन सा पापड़ वाला फलां के नाम पे जो पैसे आए हुए हैं उसको बचाने के लिए ये सारी सियासी मूवमेंट चला रहे और इकट्ठे हो गए मेरे खिलाफ, ये कहा करते थे। अब वो क्यों नहीं मानते कि वो अपने उनके खिलाफ जो केस आने वाले हैं नैब में या FIB में या दूसरे अदारों में, उनसे बचने के लिए वो अवामी मूवमेंट पे निकले हैं। ये खबर तो ये भी आई थी ना कि उन्होंने ऑफर की है कि उनके खिलाफ केस ना बनाए जाएं और उनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई ना की जाए, तो वो जाने को तैयार हैं, या इस मामले पे अलग होने को तैयार हैं। जो आखिरी 3 शराइत में फाइनलाइज हुआ, इस्तीफा दे दें या चले जाएं या फेस करें, या फिर ये कि विड्रॉ करके वो असेंबली तोड़ देते हैं।
تو یہ ساری نیگوشیشن اسی معاملے میں ہوئی. اس میں بھی ان کی خواہش صرف یہی بیان کی جاتی ہے کہ وہ مقدمہ سے بچنا چاہتے ہیں. اب ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ مقدمہ سے بچنے کے لیے وہ عوامی اجتماعات میں نکلے ہیں, لوگوں کے پیسے سے نکلے ہیں. کل جس جہاز سے وہ کراچی واپس آئے خراب ہو گیا, دوسرا جہاز آیا, 23 لاکھ روپے دبئی کے کسی شخص نے ادا کیے اس کام کے لیے. یہ پیسہ کیسے آ رہا ہے؟ اور یہ صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ جنہوں نے ان کو نکالا یا کیا ہے یا عدم سب کو اکٹھا کر دیا ہے, مینگل کو, فلاں کو, فلاں کو, فلاں کو, وہ کوئی ان کا الہام نہیں ہوا, ان کو کسی نے اپنے مقصد کے لیے اکٹھا کیا ہوگا. اچھا وہ مقصد امریکہ کا نہیں ہے بھائی, وہ ان کو بھی معلوم ہے کس کا مقصد ہو سکتا ہے, اور یہ اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں. اگر یہ بات انہوں نے بھی کہا بھی ہے کہ جنہوں نے یہ میلہ لگایا ہے نا آپ کے لیے لگایا نہ میرے لیے لگایا, آپ کیا سمجھے اس سے؟ نہیں, جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میلہ امریکہ نے لگایا ہے؟ ان کو پتہ نہیں, عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں سازش وہاں سے ہوئی ہے. یہ کیا کہنا چاہتے ہیں, ان کو ہی پتا کیا کہنا چاہتے ہیں میلہ کس نے لگایا. چلیں ان کو چھوڑیں, سجاد صاحب آپ نہیں کہنا چاہ رہے, میرا سوال لیجئے, عمران خان براہ راست اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی اختیار کر رہے ہیں؟ جی فی الحال کر رہے ہیں. ان کا وہی طریقہ کار ہے جو نواز شریف کا تھا, اور اب اگر نواز شریف بھی واپس آ رہے ہیں تو جلسوں کا کوئی اور رنگ بھی ہو سکتا ہے. سجاد صاحب ایک اور سوال آپ سے, اگر وہ واقعی یہ کر رہے ہیں تو کیا وہ اس کانفیڈنس کی وجہ سے یہاں پر ہیں کہ ان کو یہ یقین ہے کہ وہ, یا اس یقین سے آئے تھے کہ وہ آلٹرنیٹو ہیں اور تھرڈ پولیٹیکل فورس ہیں اور واحد متبادل رہ گئے ہیں اب سیاسی مسائل کا یا ہمارے قومی مسائل کا؟ نہیں, ان کا خیال تھا کہ فوج کے پاس کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے, کیونکہ وہ کنڈیم کر چکی ہے پیپلز پارٹی کو, وہ نگیٹ کر چکی ہے مسلم لیگ نون کو. اب ان کے پاس میرے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. یہ ان کی غلط فہمی تھی. حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حالات ہی تیسرا آپشن پیدا کر دیتے ہیں اور اس آپشن کو ایک طرح کی نگیٹ کر دیتے ہیں جو اپنے آپ کو انیویٹیبل سمجھتا ہے. تکبر وہ چیز ہے جو خدا کے ہاں کبھی قابل قبول نہیں ہوا کرتا. درست جو ہے نا, کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں, یہی صورتحال ہوا کرتی. بالکل درست. اور یہ صاحب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے, اگر یہ جو کانفیڈنس ہے جس کے ساتھ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کھڑے, جو پبلک پریشر بلڈ ہوا ہے, لوگوں نے ان کے بیانیے کو بائی کیا ہے, ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اس بات کو جان رہے ہیں, کیا یہ بیانیہ جلد الیکشن کی راہ اور الیکشن کے سلسلے میں تحریک انصاف کی حکومت بننے کی وجہ بن سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بہترین بحران سے نکالنے کا حل الیکشن ہے. اگر ذوالفقار علی بھٹو شروع کے دنوں میں الیکشن مان جاتا جو آخری دن ماننا تھا, تو کبھی پھانسی کے پھندے پہ نہ جھولتا, کبھی فوج نہ آتی. یہ بڑی صحیح بات بتا رہا ہوں. اس نے ڈیلے کیا اور آخری دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ رشیا اور باقی لوگوں کے ملکوں کے دورے میں گیا اور ایک کانسپریسی تھیوری بلڈ ہو گئی کہ یہ روس کو ساتھ میں لانا چاہتا ہے اور مسئلہ ہو گیا. اگر وہ الیکشن مان جاتا, پہلے کبھی آپ کو یاد ہوگا مجھے آخری تقریر اس کی یاد ہے کہ میں قومی اسمبلی قربان نہیں کر سکتا, یہ پبلک مینڈیٹ ہے. آپ کو بتاؤں, جب موومنٹ کی پیس بن جایا کرتی ہوتی ہے نا, تو قومی اسمبلی کے ارکان ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں, پبلک سینٹیمنٹ اور ہو جاتے ہیں, پبلک کو سمجھایا نہیں جاتا. پھر وہ آپ عمران خان کے ہاتھ سے موومنٹ نکل جاتی ہے, اس لیے کہ موومنٹ عمران خان کے ہاتھ میں رہتی ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں, اصغر خان نے لکھا تھا خط کہ آرمی آ جائے. آپ کو پتہ ہے کہ اصغر خان کے اس خط کے اوپر صورتحال کیا بنی تھی؟ اور آپ کو یاد ہے کہ ایک ہوتے باجوہ صاحب جا کے بھٹو سے ملے تھے, اور اگر کوئی دوسرا بندہ اس کے بیچ میں کودے گا, آئے گا, جلسے کرے گا, تو یہ ملک اور تباہ ہوگا. سر یہاں پہ قطع کلامی کی معذرت, اور صاحب دو سوال میرے ذہن میں. ایک تو یہ ڈسکشن جب ہو رہی ہے تو بار بار ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اب جتنے بھی جلسے کریں, جلسے اور بھی جماعتیں, پھر مثال نام جماعت اسلامی کا ہے, پی ٹی ایم کا ہے, تحریک لبیک نے کیا, وہ کہتے ہیں جی, بہت سے یہ اینالسٹ یہ بات کہتے ہیں کہ جلسے کا ووٹ میں ٹرانسلیٹ ہونا اس طرح سے ضروری نہیں ہے. ایک تو اس کو کامنٹ کر دیں کہ کیا پورا جلسہ یا جو نمبر نظر آ رہا ہے ووٹ میں ٹرانسلیٹ ہوگا. دوسرا کہ کیا جب آپ نے ماضی کا جو حوالہ دیا, ہم جس جگہ اس وقت کھڑے ہیں, کیا کسی تھرڈ فورس کا آپشن آپ کو نظر آتا ہے 3 ماہ میں اگر معاملات اسی طرح سڑکوں پہ رہتے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو بات بتاؤں, بہت ساری چیزیں جس میں پر چلتے ہیں ہم لوگوں کے بھی, سب کے بھی, لیکن سارا مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی میں کہتا ہوں, کل بھی میں نے کہا ہے کہ خدا کے لیے اگر آپ اس سارے مفاد کے لیے ان ساری فورسز کو جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتی ہیں, خلاف ہیں, اکٹھا کر ہی لیا ہے, تو اللہ کا واسطہ ہے کہ پاکستان کے اندر کالا باغ ڈیم کی قرارداد پاس کروا دیں تاکہ کالا باغ ڈیم تو بن جائے, کم سے کم یہ تو ہو جائے. کم از کم آپ چاہتے ہیں سارے کالی علیحدہ ہو جائے, احسان کر دیں. اصل مسئلہ پتہ کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں, رنجیت سنگھ جب مر گیا تھا تو رنجیت سنگھ کے جانے کے بعد سکھ تقسیم ہو گئے تھے, سندھا والا اس میں گورکھوں میں, اور جنرل ونچورا ہوتا تھا, وہ ایک کو کبھی صدر بناتا تھا اور کبھی دوسرے کو بناتا تھا, ایک کو سربراہ دوسرے کو. آخر میں ہو یہ گیا تھا کہ رانی جندہ جب بنی ہے
تو لوگوں کو کہتے تھے تم آؤ وزیر بنو، تو وہ کہتے تھے نہیں میری پاپولیرٹی، لوگ مجھے گالیاں دیں گے. ایم کیوں نہیں لے رہی، پیپل پارٹی کیوں نہیں لے رہی؟ ان کو لگ رہا ہے کہ سال بعد ہو یا 6 مہینے بعد الیکشن نے آنا ہی آنا ہے، اور الیکشن کے اندر جو پارٹی بھی گورنمنٹ میں ہوگی وہ ہمیشہ، آج عمران خان ہوتا وہ ہمیشہ جو ہے وہ نیگیٹو صورتحال پوائنٹس پہ چلی گئی ہوتی ہے. تو 1 سال بہت تھوڑا ہے، بہت عرصے سے گزر جانا، اس سے پہلے کروا لے جو کچھ کروانا ہے. مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی کہ یہ پاؤں پہ کلہاڑی اپوزیشن نے خود ماری ہے یا کسی نے مروائی ہے، کہ ایک نیچے جاتا ہوا پاپولیرٹی ختم ہونے والا عمران خان، جس کو لوگ کہتے تھے کہ ہم نے غلط کیا، ہم نے بہت بڑی غلطی کی اس شخص کو سپورٹ کر کے، اس کو دوبارہ انہوں نے ہیرو بنا دیا. یہ کس نے پولیٹیکل سوچ بتائی تھی، یہ کس نے پولیٹیکل اینگل دیا تھا کہ افسر کے وقت روزہ کھول لیا ان سارے لوگوں نے؟ اور یہ صاحب انہی 2 باتوں کو کامنٹ کر دیں کہ عصر کے وقت روزہ کھولنے کو کس نے کہا جب پاپولیرٹی نیچے جا رہی تھی، اور کیا واحد حل فوری انتخابات ہیں کہ ہم ذرا سڑکوں سے گھروں کے راستے لے لیں؟ سجاد صاحب جی، جو نے بات کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، جلدی ہونی چاہیے، لیکن فوری سے کیا مراد ہے؟ کل ہونے چاہیے، پرسوں ہونے چاہیے، یا کچھ وقت بعد ہونے چاہیے؟ اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے الیکشن کچھ ڈیلے ہوں گے، لیکن مجھے لگتا یہی تھا کہ شہباز شریف یہ چاہتے تھے کہ فوری طور پر الیکشن کا اعلان کیا جائے، کیونکہ حکومت کو سنبھالنا آسان نہیں ہے. اس وقت بھی وہ رو رہے ہیں، کہتے ہیں کوئلہ نہیں ہے، تیل نہیں ہے، آگ نہیں ہے، ہم کیسے بجلی پیدا کریں، ہم کیسے اس کو چلائیں؟ وہ بادشاہ ڈیم پہ کابینہ ہی نہیں بن سکی نا 8 دن میں، باقی انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ساری صورتحال ان کے سامنے وہی ہے کہ کابینہ نہیں بنا پا رہے اور توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. اگر ایسا صورتحال ہوگی تو وہ بھی اس بات کو پریفر کریں گے کہ فوری الیکشن کرایا جائے، اور فوری الیکشن میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کہیں تصادم نہیں ہے. پنجاب میں تصادم ہے پی ٹی آئی کا اور نون لیگ کا، اور سندھ میں تصادم ہے پیپلز پارٹی کا اپنے ہی لوگوں کے ساتھ. کراچی میں البتہ اس کا تصادم پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ایم کیو کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس کا مسلم لیگ نون سے براہ راست کہیں تصادم نہیں ہے. الیکشن ہو بھی سکتے ہیں، لیکن الیکشن کا کچھ عرصے کے لیے ڈیلے ہونا تاکہ معاملات کو سیدھا کر دیا جائے یہ بہت ضروری ہے، اگرچہ اس کا نقصان رولنگ پارٹی کو پہنچ سکتا ہے اور پہنچ رہا ہے. اور اس وقت اس بات پہ شہباز شریف خوش نہیں ہے. یہ ایک ایسا بوجھ ہے کہ وزارت کا بوجھ پارٹیاں اٹھا نہیں رہی، کہ جائے کہ وزارت اعلیٰ کا بوجھ شہباز شریف نے اٹھا لیا ہے. ایک بڑی ہمت کی بات ہے. اس پہ کہتے ہیں کلہاڑی پاؤں پہ خود ماری ہے یا کسی نے مروائی ہے؟ یہ اپوزیشن تھی، حکومتی اتحاد بن گئی. کلاڑی مارنا اس سے جرت کا مظاہرہ کرنا کہیں کہ انہوں نے کم از کم یہ بوجھ تو اٹھایا ہے جو دوسرے بوجھ نہیں اٹھا رہے. انہیں کسی نے یہ بوجھ اٹھانا تھا، کیونکہ ہمارا ملک انارکی کی طرف بڑھ رہا تھا، ہمارا ملک ایک فیلئر کی طرف بڑھ رہا تھا. اسے روکنا تو لازمی تھا. اسی کی وجہ سے ساری کمپین چلی، اور اسی کی وجہ سے آج ہم اس صورتحال میں گرے ہوئے ہیں، اور آج بھی باہر نہیں نکل پا رہے. یعنی کہ آسان کام نہیں ہے، یعنی کہ حکومت پہ جانا بھی مشکل تھا، عمران خان کو نکالنا بھی مشکل تھا، عمران خان کو رکھنا بھی مشکل تھا، اس سے بھی مشکل تھا. یہ ساری وہ صورتحال ہے جس سے ہم دوچار ہیں، اس کو آسانی کے ساتھ 2 لفظوں میں ختم نہیں کر سکتے. میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گی. سجاد میر صاحب اور اوریہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. معاملات جس جگہ کھڑے ہیں، سیاستدانوں کو آگے بڑھ کر اپنے معاملات کو خود سے سنبھالنا ہوگا، یہ نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.